اس کو الہ بنایا ہوا تھا انہوں نے، بات نہیں کرتا تھا۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، اور جب وہ پشیمان ہوئے، یہ سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ جو ہے نا، یہ ایک عربی محاورہ ہے، یہ عربی زبان کا محاورہ۔ جب وہ نادم اور پشیمان ہوئے، اس معنی کو ظاہر کرنے کے لیے یہ لفظ بول دیا جائے، سُقِطَ فِي يَدِهِ یا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ۔ یہ ہم ضمیر جو ہے نا، یہ جمع کی آئی ہے، ایدی بھی جمع ہے، اس سے یہ سوکتا یہ معروف ہے، یہ ضمیر کی وجہ سے پتہ چل گیا کہ یہاں جمع کا معنی ہی مراد ہے، یعنی سوکتو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو ان کے یہ محاورہ جو ہے نا، یہ اس طرح بنا ہے کہ یہاں ان کے ہاتھوں میں گر پڑنے والی چیز مجہول رکھی گئی ہے، یعنی ان کے ہاتھوں میں گر پڑنے والی چیز مجہول رکھی گئی ہے کہ کون سی شے گری ان کے ہاتھوں میں، وہ ذکر نہیں کی گئی، گویا کہ ندامت کی وجہ سے ان کے منہ ہاتھوں میں آ گرے۔ منہ ہے، جس وقت بندہ عام طور پہ نادم ہو جاتا ہے نا، پشیمان ہو جاتا ہے، تو وہ اپنا سر نیچے کر لیتا ہے۔ عام معاشرے کے اندر ایسے ہی ہے، عادتاً بھی ایسے ہے کہ جب پشیمان ہوتا ہے نا تو منہ نیچے کرتا ہے، وہ آنکھیں بھی نیچی کر لیتا ہے، پھر اپنے منہ پر ہاتھ بھی دے لیتا ہے، دونوں اپنے منہ کو وہ دونوں ہاتھوں کے اندر کر لیتا ہے، شرمندگی کی وجہ سے وہ دوسروں کی طرف دیکھتا نہیں ہے نا، اس سے یہ پھر محاورہ بن گیا ہے۔ تو اپنے یعنی ہاتھوں کے ساتھ منہ کو چھپا لیتا ہے دوسروں سے، اس لیے یہ لفظ ساتھ آ جاتا ہے اس محاورے کے اندر۔ ترجمہ یہی ہے، جب وہ پشیمان ہوئے، ہے تو مجہول ہے لیکن محاورہ ہے، چونکہ کئی الفاظ عربی کے اندر اور بھی ہیں مجہول استعمال ہوتے ہیں لیکن معنی ان کا معروف کا ہوتا ہے۔ العرف الشذی کے اندر لکھے ہوئے ہیں، فعل کی باس میں، فعل مجہول ہے نا جہاں باس، وہاں لکھے ہوئے ہیں انہوں نے، کئی الفاظ ہیں۔ سرہ ہے، جس طرح سرہ، اس طرح اولیا، اوگریما، کشتی کا، تنتاجو، جس طرح انتجت، اس طرح کے الفاظ کئی ہیں وہاں لکھے ہوئے، ہوتے معروف ہی ہیں لیکن معنی مجہول کا ہوتا ہے۔ تو اونیا بھی اسی طرح ہی ہے، اونیا بے صلہ آ جاتا ہے، اونیا بہی، یہ مجہول، معنی معروف کا ہی رہتا ہے۔ ولما رجع موسیٰ، اچھا، ورأوا انہم قد ضلوا، اور انہوں نے دیکھا کہ بے شک وہ تو گمراہ ہو گئے ہیں۔ قالوا لئن لم یرحمنا ربنا، انہوں نے کہا کہ یقیناً اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا، ویغفر لنا، اور ہمیں نہ بخشا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم ضرور ہی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ضرور ہی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ ایسے لگتا ہے کہ جس طرح نا موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے بھی وہ سوچنے لگ گئے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام تو اسے روکتے تھے لیکن ہم نے پھر وہی کام کیا، کیونکہ پہلے ایک دفعہ ہو چکا ہے نا، جب انہوں نے کہا تھا مطالبے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی تردید کر دی تھی مفصل، اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے نا یہ کر لیا کام، ان کے آنے سے پہلے بھی کچھ جو ہے نا پشیمان ہوئے ہیں۔ ولما رجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا، اور جب موسیٰ غصے سے بھرے ہوئے، افسوس کرتے ہوئے اپنی قوم کی طرف واپس آئے۔ غضبان فعلان یہ مبالغے کے لیے ہے، یعنی ایک غاضب ہوتا ہے، ایک غضبان، غاضب غصے والا اور غضبان غصے سے بھرا ہوا، یعنی بہت ہی غصے والا۔ یہ جس طرح آتش اور عطشان ہوتا نہیں ہے، آتش پیاسا، عطشان بہت ہی پیاسا، بہت پیاسا۔ تو اسف جو ہے نا، اس کا معنی بھی ویسے غصہ ہوتا ہے، کئی تو اس کو تاکید ہی کہتے ہیں، غضبان کی تاکید ہے، کئی اس کا معنی پھر افسوس کرتے ہیں، افسوس کرنے والے۔
آصف جو ہے نا یہ فاعل ان کے وزن پر، یہ بھی وصف کا ہی صیغہ ہے۔ آصفہ یا صفو اصفن فہو اصفن، جس طرح حاضرہ یحضر حضرن فہو حاضرن، فرح یفرح فرحن فہو فرحن۔ یہ قرآن میں بھی آتا ہے فلما آصفونا انتقمنا منہم، یہ سورہ زخرف ہے۔ اس سے مراد یہی ہے کہ جب انہوں نے ہمیں غصے میں ڈالا، غصہ دلایا، یہاں غصے کے معنی میں ہے آصفونا، اغضبونا کے معنی میں ہے فلما اغضبونا انتقمنا منہم۔ تو ادھر جو ہے نا یہ دونوں حالتیں ویسے اکٹھی ہو سکتی ہیں کہ ان کو غصہ بھی ہو اور اپنی قوم پر افسوس بھی ہو، اس معنی میں بھی ہو سکتا ہے یہ، یعنی غصے سے بھرے ہوئے تھے اور افسوس کرتے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئے۔ قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، انہوں نے کہا کیا بری ہے جو چیز تم نے میرے بعد میری جانشینی کی۔ بئس ما یہ افعال ضم میں سے ہے، بئس فعل، ما خلفتمونی یہ موصولہ صلہ مل کے جو ہے نا یہ اس کا فاعل بن جائے گا بئس کا۔ بری ہے وہ چیز جو تم نے میری جانشینی کی، من بعدی میرے بعد۔ اعجلتم امر ربکم، کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے جلدی کی، یعنی ابھی اللہ کا حکم تو آنا تھا ادھر، جو تمہیں شریعت ملنی تھی کتاب کے ذریعے، جو میں لینے کے لیے گیا تھا، تو مجھ سے آنے سے پہلے تم نے اتنا برا کام کیا۔ تو کیونکہ وہ کہہ آئے تھے پہلے موسیٰ علیہ السلام جاتے وقت کہہ کے آئے تھے کہ جب تک میں نہ آؤں تو ہارون میرے خلیفہ ہوں گے، ان کا حکم ماننا اور مفسدوں کے پیچھے نہ لگنا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام ان کو بتائے تھے کہ 30 راتیں جو اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا تھا نا، تو 10 راتیں تو اللہ نے بعد میں بڑھا دی تھی نا ادھر، اور 40 راتیں کہہ دیا تھا، 30 راتیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب 30 دن تک واپس نہیں آئے تھے تو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ پتہ نہیں یہ موسیٰ علیہ السلام فوت ہی ہو گئے ہوں گے بنی اسرائیل نے، تو اب انہوں نے آنا ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح کا کام انہوں نے جو ہے نا بچڑا بنا کر اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ تو عاجلتم امر ربکم والقى الالواح، غصہ بہت زیادہ تھا موسیٰ علیہ السلام کو، انتہا درجے کا، ایسا تھا کہ جس میں حواس کام نہیں کرتے، ہوش نہیں رہتا، اس طرح کا غصہ تھا موسیٰ علیہ السلام کو، غضبان کہ ہوش نہیں رہا ان کو، اتنا نہیں ان کو ہوش کا، میرے ہاتھ کے اندر جو ہے نا تورات کی وہ تختیاں ہیں، وہ بھی انہوں نے جو ہے نا پھینک دیں۔ القى الالواح واخذ براس اخیہ، اور اپنے بھائی کے سر کو پکڑا ہارون کو، یجرہ الیہ اسے اپنی طرف کھینچ رہے تھے، جرہ یجرہ۔ انہوں نے سمجھا کہ پتہ نہیں ہارون نے جو ہے نا ان کو روکا نہیں ہے یا کچھ کہا نہیں ہے، خاموش رہے ہیں، حالانکہ کہہ کے گئے تھے نا کہ ان کو جو ہے نا خیال رکھنا، ان کو تبلیغ کرتے رہنا، شرک سے روکنا ان کو۔ انہوں نے غصے کی حالت میں یہ بھی نہیں ہے کہ پہلے وجہ پوچھ لیں، بس سر پکڑ لیا، ان کی داڑھی پکڑ لی تو اپنی طرف کھینچنے لگے۔ قال ابن امہ، ہارون نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، یہ اصل میں یبنا امی تھا، امی، یبنا امی، یا کو الف سے بدل دیتے ہیں نا تو اماں کر دیتے ہیں، اماں، یہ ہماری زبان کے اندر بھی ہے، یہ ندا جو ہوتا ہے نا، ندا اس کے آخر میں الف بڑھا دیتے ہیں ہماری زبان میں بھی، ماں قدر ماں نہیں کہہ دیتے لمبا کر کے، یا کہ ربا اس طرح کہہ دیتے ہیں، یا اللہ لفظ ہوتا نا یا اللہ، کئی دفعہ اس طرح لمبا کر دیتے ہیں الف آخر میں۔ اللہ میں تو چلو ویسے ہماری زبان میں ہے، یہ عربی میں نہیں ہے اس طرح، لیکن رب میں اس طرح ہے، یعنی الف۔ کریم ہے نا، لفظ کریم، اگر اس پہ یا لگائیں تو یا کریم بنے گا نا، تو فارسی کے اندر جو ہے نا یہ ہے الف آخر میں اضافہ کرنا، ندا
کے لیے، مثلا کریمہ، کریمہ کتاب نہیں ہے، کریمہ سعدیہ فارسی کے اندر، تو کریمہ اصل کا معنی یا کریم ہے، یا کریم، یعنی یا کو حذف کر کے آخر میں الف جانس کی جگہ پر یہ داخل کیا ہے۔ تو یہ الف جو ہے نا آواز کو ذرا لمبا کرنے کے لیے منادہ کے اندر جو ہے نا یہ اضافہ کر دیا جاتا ہے، عربی کے اندر بھی یبنا اما، بعد میں تخفیف کے لیے جو ہے نا الف کو حذف کر دیا ہے، یبنا اما بن گیا، اس لیے فتح آیا ہو سلف کی وجہ سے، ورنہ کسرہ ہونا تھا یہ یا کی وجہ سے، یا امی۔ تو اے میری ماں کے بیٹے، ویسے تو ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، تو ماں کی طرف نسبت اس لیے کی ہے موسیٰ کو ماں کے بیٹے، کیونکہ ماں جو ہے نا یہ اس میں شفقت یا رحمت زیادہ ہوتی ہے بچے کے ساتھ، اس لیے ماں کی طرف نسبت کر کے کہہ دیا ہے ان القوم استضعفونی، بے شک اس قوم نے، یہ القوم لفظ جو ہے نا یہ اس ترجمہ اس کا ہو جائے گا الف لام، یعنی خاص حضوری جس کو کہتے ہیں، اس قوم نے، قوم سے مراد لوگ ہی ہیں نا، ان لوگوں نے استضعفونی، مجھے کمزور سمجھا، وقادو یقتلوننی، اور قریب تھے کہ مجھے قتل کر دیتے۔ اس میں اشارہ اس طرح ہے کہ میں نے ان کو بہت سمجھایا ہے، یعنی اس حد تک سمجھایا ہے کہ جس طرح کوئی لڑائی کروں ان کے ساتھ، لیکن میں ڈرا کہ انہوں نے مجھے قتل کر دینا ہے اگر میں زیادہ یعنی دخل اندازی کرنے لگ گیا۔ تو قادو یقتلوننی فلا تشمت بی العادا، لہذا دشمنوں کو مجھ پر خوش نہ کرو کہ مجھے آپ غصے ہو رہے ہیں تو یہ دیکھ کے یہ خوش ہوں گے، میں تو مطلب ان کی مخالفت کرتا رہا ہوں۔ تو دشمن ان کو کہا ہے، وہ ہارون علیہ السلام کے بھی دشمن ہو گئے تھے جب منع کرتے تھے نا اس سے، تو ان کے ساتھ دشمنی، تو اب ظاہر ہے کہ ہارون علیہ السلام کا یہ اپنے سامنے اس طرح کا معاملہ کہ موسیٰ ان کو جانا پکڑے تو وہ تو خوش ہوں گے، اس لیے ہارون علیہ السلام نے جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام سے کہا وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کر، مجھے ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کر۔ یہ مطلب میرا اس کے اندر کوئی قصور نہیں ہے، میں ان کے ساتھ شامل نہیں ہوں، نہ ہی ہو سکتا تھا۔ تو اس میں رد ہو گیا نا اس بائبل کے اس بیان کا جو کہتے ہیں کہ ہارون علیہ السلام نے بچڑا بنایا تھا، یہ تحریف کر دی تھی انہوں نے اپنی کتاب کے اندر۔ تو ادھر قرآن نے واضح جو ہے نا بتایا ہے کہ یہ ان کا یہ موقف جو ہے نا، یہ جو نظریہ ہے یہ باطل ہے، اور ہارون کی طرف، ہارون پر تہمت ہے، یہ تہمت لگائی ہے۔ شماتۃ الاعداء سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتۃ الاعداء، بخاری کے اندر ہے یہ، کتاب الدعوات، باب التعوذ من جہد البلاء، بخاری کے اندر 6347 نمبر حدیث۔ دشمن کے سامنے اگر نقصان ہو نا کسی کا تو دشمن کو خوشی ہوتی ہے نا، اس لیے یہ شماتت لفظ ہے، شماتت الاعداء، کہ ہمارا کوئی نقصان نہ ہوتا، کہ ہمارے نقصان کو دیکھ کے دشمن کو خوشی نہ ہو جائے۔ قال رب اغفر لی ولاخی، اب موسیٰ علیہ السلام کو ویسے یہ جو ہے نا پھر اپنے بھائی کے اس بیان پر اپنا جو غصہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا، پھر دعا کرنے لگے کہ یا اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے بھائی کو بھی بخش دے، وادخلنا فی رحمتک، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کا جو عذر تھا نا، ہارون کا عذر، نرم لہجے میں عذر تھا ان کا، ان کو بھی پتہ تھا کہ ان کو غصہ ہے، معذور سمجھا موسیٰ علیہ السلام کو، اور نرم لہجہ اختیار کیا انہوں نے۔ اگر وہ بھی اسی طرح غصے میں آ جاتے نا جس طرح وہ تھے تو پھر لڑائی ہو جانی تھی،
ایسے پتہ چلتا ہے کہ ایسی حالت میں بندہ حلم کو اختیار کرنے کی کوشش کرے تاکہ لڑائی نہ ہو جائے، اس کو معذور سمجھ لے جو غصے میں ہے۔ حلیمانہ اور عاجزانہ لہجہ تھا ہارون علیہ السلام کا، تو موسیٰ علیہ السلام یہ لہجہ دے کے تو جو ہے نا نرم ہو گئے۔ اپنی اللہ سے دعا کی کہ میری زیادتی کو معاف فرما دے جو مجھ سے غصے کی حالت میں ہارون کو ڈانٹنے میں ہوئی، اور ہارون کی اس کوتاہی سے درگزر فرما جو ممکن ہے لوگوں کو باز رکھنے میں ان سے ہوئی۔ ہارون علیہ السلام نے ویسے کوتاہی تو کی نہیں تھی، انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کیا پوری ان کو سمجھانے کی، لیکن قوم ہی ایسی تھی وہ نہ سمجھنے والی اناڑی۔ تو وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم والا ہے۔ یہ قرآن مجید کے اندر بھی اس کی تعلیم دی گئی ہے۔ ویسے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، یعنی جو دشمن بھی حلیم ہو جائے، دوست بن جائے حلیم، ایسا لہجہ ایسا طریقہ اختیار کرنا نرمی والا۔ جس طرح موسیٰ اور ہارون کو جب فرعون کے پاس بھیجا تھا وہاں حکم دیا تھا نا قولا لہ قولا لینا، قولا لہ قولا لینا، لین قول کہو اس کو، اس سے وہ نرم ہو جائے، ہو سکتا ہے نصیحت پکڑ لے۔ لیکن وہ ایسا تھا نا کہ وہ نرم لہجے کو کچھ جانتا نہیں تھا، فرعون زیادہ ہی اناڑی تھا، حد سے گزرا ہوا۔ تو ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ صفت جو ہے نا سب سے زیادہ تھی، یہ نرمی والی۔ قرآن مجید میں گواہی اس کی موجود ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت کا اثر ہے بندے پر۔ اس طرح جو ہے نا لین والی صفت جو ہے نا اس کے اندر آ جائے، اللہ کی رحمت کا اثر ہے یہ۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ اللہ نے خاص طور پہ اپنے نبی پر یہ رحمت کی تھی، آپ کے اندر یہ شفقت، رحمت اور لین، یہ صفت جو ہے نا بدرجہ اتم موجود تھی، اور اسی کی وجہ سے دین اسلام جو ہے نا یہ زیادہ پھیلا ہے، آپ کے اخلاق، آپ کی نرمی کی وجہ سے۔ اس خطبات ضیاء کے اندر جو ہے نا اس پر مضمون ہے یہ نبی علیہ السلام کا درگزر کرنا، آپ کا شفقت اور یہ رحمت سے پیش آنا لوگوں کے ساتھ۔ تو دین اسلام پھیلا ہے آپ کے اخلاق کی وجہ سے۔ صحابہ کرام کے اندر بھی یہ صفات تھی، حلم والی صفت، یہ لین والی صفت۔ یہ نظرۃ النعیم کتاب جو پہلے بتائی تھی نا آپ کو، اس میں ان کے بارے میں بھی ہے یہ رحمت، شفقت، لین وغیرہ، علیحدہ علیحدہ دلائل وہاں مل جائیں گے اگر آپ حاصل کریں گے تو۔ بہت اچھی کتاب ہے، سارا مواد ہی وہ جمع کر دیتے ہیں ایک موضوع پر۔ آپ تو جانوروں پر بھی رحم کرنے والے تھے اور نرمی کے ساتھ۔ یہ رفق بالحیوان ایک کافی دلیلیں ہیں اس کی۔ شیخ ناصر الدین البانی صاحب کی کتاب ہے سلسلہ صحیحہ، اس میں جو ہے نا الرفق بالحیوان پر ایک عنوان ہے، کافی حدیثیں جمع کی ہیں انہوں نے۔ حدیث ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اس طرح ارحموا ترحموا من لا یرحم لا یرحم، اس طرح کی حدیثیں کئی ہیں۔ اس طرح وہ جس نے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا۔ بخاری کے اندر 2 واقعات ہیں، ایک مرد کا ہے اور ایک عورت کا واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بخش دیا تھا۔ جانوروں پر بھی اس طرح، یہ اس لیے بکری جس کو ذبح کیا جاتا ہے وہ کسی جانور کے سامنے ذبح نہ کرنا، یہ بھی ہے۔ اس طرح چھری سامنے تیز نہ کرنا، یہ بھی ہے۔ پھر چھری زیادہ تیز کرنا، یہ بھی ہے چھری۔ تو اس طرح جانور کو دیکھ کے ترس آ جانا دل کے اندر، اس کا بھی اجر و ثواب ہے۔
ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول انی اذبح الشاۃ و اترحم، کہ میرے دل میں رحم آ جاتا ہے ترس ذبح کرتے وقت۔ فرمایا ان لک فیہ لاجرا، تجھے اس میں بھی اجر و ثواب ملے گا۔ تو یہ اسلام جو ہے نا، یہ اس کے محاسن میں یہ بہت ہے، یعنی محاسن اسلام کے، اس میں مہربانی، لیکن یہ بھی اعتدال والی ہے۔ یہ تو نہیں ہے ایک طرف مصلحت انسان کی، ایک طرف مصلحت حیوان کی۔ اسلام کے اندر حیوان کی مصلحت جو ہے نا مقدم نہیں ہے، انسان کی مصلحت مقدم ہے اسلام میں۔ مثلا ایک طرف دو ہیں کہ ایک اگر طریقہ اختیار کیا جائے تو انسان کا نقصان ہے، دوسرا طریقہ اختیار کیا جائے تو حیوان کا نقصان ہے۔ ایسے موقع پر جو ہے نا یہ اسلام میں انسان کی جان بچانا مقدم ہے حیوان کی بنسبت۔ لیکن بعض یہ انگریز جو ہے نا ان کے اندر یہ ہے کہ حیوان کی جان بچا لو، انسان کی جان چاہے ضائع ہو جائے، یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کا بھی شیخ البانی صاحب نے رد کیا ہوا ہے سلسلہ صحیحہ کے اندر بست کے ساتھ۔ کئی واقعات ہیں ان کے، اگر کوئی کتا مار دے نا، کوئی انسان سے مر جائے، نقصان پہنچانے لگے کتا مثلا کسی انسان کا، وہ آگے سے اس کو مار دے تو انسان کو سزا دیتے ہیں، پھر قصاص یا جیل کے اندر بند، اس طرح جرمانہ ڈال دیتے ہیں، جرمانہ بہت بڑا بھاری جرمانہ۔ حالانکہ اسلام میں یہ نہیں ہے۔ تو انسان کا تحفظ مقدم ہے پھر بھی حیوان سے۔ ایک دفعہ اخبار میں پڑھا تھا، بڑی مدت ہو گئی ہے، جامعہ ابن تیمیہ میں پڑھا تھا، اخبار میں آیا تھا کہ ایک دفعہ ٹرین جو ہے نا یہ انڈیا کے اندر چل رہی تھی، تو آگے کوئی آ گیا اس طرح ان کا کوئی گائے وغیرہ کوئی، تو جو اس نے جو ہے نا بریک لگا دی تو بہت سارے انسانوں کا نقصان ہو گیا، صرف گائے کو بچانے کے لیے جانوں کا نقصان ہو گیا، انسان مر گئے۔ تو یہ انسان یعنی حیوان کو مقدم رکھا ہے۔ ایک اس طرح واقعہ گدھے کا بھی کوئی آتا ہے اس طرح نا کسی ملک میں، یہ انڈیا کے اندر تو یہ اخبارات کے اندر اکثر، یورپ کے اندر اخبارات میں اکثر آتا رہتا ہے، کتے کا جو ہے نا نقصان سے بچنے کے لیے اگر کسی نے کتے کا نقصان کر دیا تو مرد کا نقصان کرتے ہیں وہ بہت جو ہے نا مقدمہ، جس طرح ادھر کوئی انسان قتل ہو جائے نا تو انسان قتل کا وہ مقدمہ دائر ہو جاتا ہے، اس طرح ادھر اس طرح کوئی جانور ہو جائے نا تو مقدمہ دائر کروا دیتے ہیں۔ یہ افراط و تفریط ہے ان لوگوں کے اندر نا، اسلام کے اندر اعتدال ہے۔ تو آگے ہے ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچڑا بنا لیا ان قریب انہیں ان کے رب کی طرف سے بھاری غضب پہنچے گا۔ غضبن، یہ تنوین کی وجہ سے یہ بھاری ترجمہ کیا ہے، تنوین تعظیم کی ہے، یعنی غضبن عظیمن من ربہم وذلۃ فی الحیات الدنیا، اور بڑی رسوائی، یہاں ذلتن میں تنوین اسی طرح ہی ہے، اس لیے بڑی کیا ہے تعظیم کی، بڑی رسوائی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر یہ غضب ہوا کہ جب تک ان میں سے بعض نے بعض کو قتل نہیں کیا ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ یہ سورۃ بقرہ کے اندر 24 نمبر آیت میں ہے، یہ جب انہوں نے توبہ کے بارے میں ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفسوں کو قتل کرو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے عند بارئکم، تمہارے رب کے ہاں۔ انہوں نے پھر اس طرح قتل کیا تھا، یہ سزا ان کو دنیا کے اندر جو ہے نا یہ دی گئی تھی، ذلتن فی الحیات الدنیا، غضب من ربہم وذلۃ فی الحیات الدنیا، یہ ہو گیا نا یہ دنیا کی زندگی کے ساتھ، یعنی اللہ دنیا میں بھی ان پر غضبناک ہوا اور ساتھ ذلت، یعنی وہ اٹھانا پڑی، ایک دوسرے کو اپنے ہاتھوں سے وہ قتل کر رہے تھے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور ہم جھوٹ باندھنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، جھوٹ باندھنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں جس طرح قتل عمد کی حد قتل تھی،
اسی طرح شرک کی حد بھی قتل ہی تھی، یہ بنی اسرائیل کے اندر پھر جو ہے نا جاری ہو گیا تھا یہی قانون، جس طرح کوئی قتل کرے نا تو اس کی بدلہ قتل، اس طرح کوئی شرک کرے نا تو اس کی سزا بھی اصل میں کہ اس کو قتل ہی کر دو، شرک کی سزا قتل۔ تو ہمارے اس وقت جو ہے نا یہ قتل نہیں ہے شرک کرنے والے کی سزا، صرف مرتد جو ہو جاتا ہے نا اس کی سزا قتل رکھی گئی ہے دین اسلام کے اندر، من بدل دینہ فقتلوہ۔ والذین عاملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا، اور جن لوگوں نے برے اعمال کیے پھر ان کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، بے شک آپ کا رب اس کے بعد ضرور بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یہ اللہ کا معنی ہے ضرور، لغفور الرحیم، اور انا کا معنی بے شک، بے شک یہ دو تاکیدیں ہو گئی ہیں۔ پھر غفور جو ہے نا یہ صیغہ صفت کا ہے، یہ رحیم بھی فعول اور فعیل دونوں یہ صفت کا معنی دیتے ہیں۔ یہ خالص توبہ کے بعد ایمان اور اصلاح کے ساتھ زندگی گزارنے سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، یہ کلیہ ہے دین اسلام کے اندر، قاعدہ کلیہ کہ خالص توبہ کر لے، ایمان لے آئے۔ اس سے مراد کافر ہے پہلے، یعنی پہلے بالکل کافر ہے وہ بندہ غیر مسلم، خالص توبہ کر کے دین اسلام کے اندر داخل ہو کے اپنی اصلاح کر لے تو سابقہ گناہ سب بخش دیتا ہے اللہ، چھوٹے گناہ ہوں یا بڑے گناہ ہوں۔ جس توبہ کے بعد عمل کی اصلاح نہ ہو اس کا اعتبار نہیں ہے۔ قرآن میں یہ جو ہے نا کئی آیات کے اندر ہے، یہ سورہ بقرہ کے اندر بھی ہے، 160 نمبر آیت ہے، الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا۔ دیکھو نا اس میں توبہ کا ذکر ہے، اصلاح کا ذکر ہے، اور ساتھ تبیین کا ذکر ہے، تین چیزیں ہیں، تبیین، توبہ، اصلاح اور تبیین، یہ ہوتی خالص توبہ۔ فاولئک اتوب علیہم، ان لوگوں کی توبہ میں قبول کرتا ہوں، وانا التواب الرحیم، کہ توبہ سے مراد ہے کہ جو پہلے جو ہے نا ان سے توبہ کرنا، جو پہلے کر رہا تھا جرائم مثلا ان سے توبہ کرنا، اور اصلح یعنی اب اپنی اصلاح، کیونکہ توبہ کی شرطوں کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے کہ پہلے جو کر رہا ہے ان کو ترک کر دے، اور آئندہ جو ہے نا ان کو آئندہ کے لیے یعنی چھوڑ دے، ان کی جگہ پر اب جو اس کے برعکس ہے یعنی نیکی وہ کرنا، اپنی اصلاح کر لینا، یعنی وہ گناہ نہ کرنا، اصلاح کر لی، عزم بھی کر لیا ساتھ کہ آئندہ نہیں کروں گا یہ بھی، اور تبیین یعنی پہلے اگر وہ کفر پھیلا رہا ہے یا شرک پھیلا رہا ہے یا بدعت پھیلا رہا ہے نا، اب ان کی جگہ پر توحید وہ پھیلائے، اسلام پھیلائے، سنت کی نشر و اشاعت کرے اس کی جگہ پر، یہ ہو گیا یعنی بیانو، تو پھر یہ سمجھ جائے گی کہ واقعتاً یہ صحیح توبہ ہے اس کی۔ اس طرح سورۃ آل عمران یہ 99 نمبر آیت ہے، اس میں بھی یہ ذکر ہے، فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، اس میں بھی وہ لفظ آیا واصلحوا، جنہوں نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی، فإن اللہ غفور الرحیم۔ یہ اسی طرح یہ سورہ نحل کے اندر 119 نمبر آیت ہے، اس میں بھی ہے یہ، ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، اس میں بھی اصلحوا کا لفظ آیا ہے، یعنی پہلے چونکہ اصلاح نہیں تھی اپنے نفسوں کی بلکہ افساد تھا، اپنے نفس کو خراب کرنا تھا گناہوں کی وجہ سے، اب اس نے نیکی کے ساتھ اپنی اصلاح کر لی ہے گناہوں کو ترک کر کے، پھر اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح سورۃ النساء کے اندر بھی
یہاں یہ لفظ والذین عاملوا السوء، جن لوگوں نے برے عمل کیے پھر انہوں نے توبہ کر لی ان کے بعد اور ایمان لے آئے۔ آمنو لفظ جو ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے کافر ہیں، یہ غیر مسلم ہیں، ایمان لائے، توبہ کی، ایمان لے آئے۔ سابقہ سے توبہ تو کرنی ہے نا ایمان کے وقت، یہ ہے۔ تو اب ایمان کی حالت میں جو ہے نا، جو پہلے کرتے رہے ان کے برعکس کرنا ہے، یعنی صالح عمل کرنے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ بہت ہی بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ میں شرک کرتا تھا، اب شرک کی جگہ پر توحید کو اختیار کر لے۔ اگر ایسے ہو کہ مثلا توبہ کر لی اس نے، ایمان بھی لے آیا، لیکن اسی طرح شرک کر رہا ہے اسلام لانے کے بعد، یہ توبہ قبول نہیں ہوگی، پھر شرک اسی طرح کرتا ہے، سمجھ لگی نا؟ شرک کو چھوڑنا ہوگا لازم، پھر توحید معتبر ہوگی اس کی۔ فلما سکت عن موسیٰ الغضب اخذ الالواح، جب موسیٰ سے یہ غصہ خاموش ہو گیا، یہ لفظی معنی ہے، غصہ خاموش ہو گیا، یہ لفظی معنی ہے اس کا، لیکن یہ استعارے کے طور پر جو ہے نا استعمال ہوا ہے، استعارے کے طور پر، یعنی غصے کو ایسے آدمی سے تشبیہ دی ہے جو مسلسل موسیٰ کو بھڑکا رہا تھا، جب وہ انہیں بھڑکانے سے خاموش ہو گیا تو موسیٰ بھی ٹھنڈے پڑ گئے۔ یہ استعارہ، استعارے کے اندر تشبیہ ہوتی ہے نا، تشبیہ کی قسم ہے یہ، البلاغۃ الواضحہ کے اندر یہ مثال دی ہوتی ہے، بلکہ استعارہ طبعیہ کی یہ مثال دی ہوتی ہے، بلاغۃ الواضحہ کے اندر بھی یہ مثال دی ہے۔ اخذ الالواح، تو انہوں نے تختیوں کو اٹھا لیا، تورات کی تختیوں کو اٹھا لیا، وفی نسختہا، اور اس کے نسخے میں، یہ نسخے سے مراد یہ تحریر ہی کر لو، کیونکہ نسخہ محرر جو ہوتا ہے نا، لکھا ہوا، لکھی ہوئی شے اس کو کہتے ہیں، نسخ ینسخ نسخن، اس کے ایک معنی تو ہوتا ہے منسوخ کر دینا، نسخ ازالہ، اصول فقہ کی کتابوں میں ہے، یہ الوجیز میں بھی ہے اور دیگر کتابوں میں، اصول تفسیر پر جو کتابیں ہیں نا ان میں بھی یہ بات لکھی ہوتی ہے، علوم قرآن میں۔ نسخ کا معنی ایک ہوتا ہے ازالہ اور ایک ہوتا ہے اس کا معنی نقل۔ جو نقل اس کا معنی ہے نا، اس سے یہ لیا گیا ہے نسخہ لفظ، کیونکہ یہ کتاب جو لکھی جاتی ہے نا وہ منقول ہوتی ہے، یعنی نقل کی گئی ہوتی ہے، ایک کتاب سے دوسری کتاب کی طرف نقل کریں نا، مثلا لکھیں اس کو دیکھ کر ادھر، تو یہ ہے نسخہ، پھر بن جاتا ہے نا کہ یہ نقل کیا ہوا ہے، اس طرح یہ لفظ ہے نسخہ، یعنی تحریر، کہ ان کی تحریر میں یہ ہدن، یعنی لوگوں کے لیے ہدایت تھی، ورحمتن، رحمتن، اور رحمت تھی، للذین ہم لربہم یرہبون، ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یہ ہدایت کی کتاب تھی نا سب ان لوگوں کے لیے، تو رحمت بھی تھی، مومنوں کے لیے رحمت ہی ہوتی ہے کتاب، جو اس پر عمل کر لیتے ہیں تو رحمت میں داخل ہو جاتے ہیں نا، اس اعتبار سے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ کتاب مومنوں کے لیے رحمت ہے، ورنہ تو کافروں کے لیے بھی وہ ہدایت ہوتی ہے، اگر وہ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں نا، لیکن وہ لیتے نہیں ہیں، اس لیے پھر متقین جو لے لیتے ہیں ان کے ساتھ خاص بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ تو یہ الوا جب انہوں نے پکڑی تھی نا، غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد انہوں نے پکڑ لی تھی، وہ اٹھا لی تھی، کچھ ٹوٹ گئی تھی ان کے اندر، لیکن اس طرح نہیں ٹوٹی تھیں کہ ان سے فائدہ نہ اٹھایا جا سکے، معمولی سی جس طرح ہوتا ہے نا نیچے گر کے جو ٹوٹنا معمولی تھا، اس طرح نہ تھا کہ تختیاں اٹھائی نہ جا سکتی، یعنی اس طرح وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، یا انہیں پڑھنا اور ان سے فائدہ اٹھانا ممکن نہ رہا ہو، اس طرح کا ٹوٹنا نہیں تھا۔ تو اس سے تو پھر بعد میں انہوں نے پھر نسخے بھی بنا لیے نا کاغذوں کے اندر، اس کو نقل کر لیا، جس طرح قرآن میں وہ آتا ہے نا تجعلونہ قراطیسا، سورۃ انعام کے اندر پڑھا تھا ہم نے، وہ کاغذوں کے اندر انہوں نے نقل کر لی تھیں۔ تو
آگے ہے وختار موسیٰ قومہ سبعین رجلا لمیقاتنا، اور موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی ہمارے مقررہ وقت کے لیے چنے۔ یہ وہی ہے جو شروع میں آیا تھا نا، یہ 40 دن کے لیے جو گئے تھے، وہاں 70 آدمیوں کا انتخاب فرمایا۔ تو جو انتخاب ہوتا ہے نا، یہ عموماً اچھے آدمیوں کا ہوتا ہے، جو قوم کے اندر زیادہ اچھے ہوتے ہیں نا، عقل والے، اہل حل و عقد، سمجھدار لوگ، اہم کام کے لیے ان کو چنا جاتا ہے عام۔ تو کوئی معمولی نہیں ہوں گے، وہ غیر معمولی آدمی تھے 70، تو بہترین تھے، مگر وہاں جا کر ان پر اللہ کا ایسا غضب ہوا کہ وہ سب زلزلے سے مر گئے۔ اصل میں وجہ وہی تھی جو سوال کر بیٹھے تھے نا، کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ پہلے حالانکہ ان کے ذہن کے اندر یہ نہیں تھا، اس وقت جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کر رہے تھے تو انہوں نے بھی یہ سوال کر دیا، کہنے لگے لن نؤمن لک۔ اگر اس طرح ہی سوال ہو جاتا جیسا موسیٰ علیہ السلام کا تھا تو اتنا اللہ کا غضب نہیں ہونا تھا، لیکن انہوں نے یہ جو کہا تھا نا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، کہ اس وقت تک ہم تیری بات نہیں مانیں گے جب تک اللہ کو دیکھ نہ لیں، یہ سوال کرنا جائز نہیں تھا ان کا، سمجھ لگی نا، کیونکہ یہ تو پھر ایمان بالغیب نہ رہا۔ پھر ایمان بالغیب تو متقی کی تو صفت بیان ہے، الذین یؤمنون بالغیب، جو کہ کہے کہ میں نہیں مان لوں گا جب تک دیکھ نہ لوں، وہ تو ایمان بالغیب پھر نہ رہا جس پر اجر و ثواب مرتب ہونا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کو غصہ آ گیا تھا، اتنی واضح نشانی، اتنی واضح کہ موسیٰ علیہ السلام نبی وہ بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو پھر بھی ایمان نہیں ہے ان کا، سامنے آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، تو پھر بھی یہ یعنی مان نہیں رہے، اللہ کو غصہ آ گیا۔ فلما اخذتهم الرجفہ، پھر جب انہیں زلزلے نے آ پکڑا، قال رب، موسیٰ نے کہا اے میرے رب، وہ 70 جو ہے نا زلزلہ آ گیا ان پر۔ قرآن سورۃ بقرہ میں صاعقہ کے ساتھ تعبیر کیا اس کو، گرجدار آواز تھی یہ آسمان سے، یہ دونوں لگتے ہیں، زلزلہ بھی آیا اس جگہ پر اور گرجدار آواز بھی پیدا ہوئی ہے، یہ صاعقہ، ہو سکتا ہے وہ آواز اسی سے نکلی ہو، زلزلے سے ہی، یعنی اللہ نے ان کو مار دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب، اے میرے رب، لو شئت اہلکتہم من قبل و ایایا، اگر تو چاہتا تو انہیں اس سے پہلے ہلاک کر دیتا اور مجھے بھی۔ یہ اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ تھا کہ اگر اسی طرح ہی یہ رہیں تو میں واپس جاؤں گا نا، تو قوم جو ہے نا مجھ سے پھر پوچھیں گے کہ کدھر ہیں وہ، سمجھ لگی، تو مجھ پر یہ لگائیں گے الزام کہ اس نے جو ہے نا ان کو مارا ہے، یہ ہلاک کر دیا اس نے ان کو، مطالبہ کریں گے مجھ سے، تو اس لیے جو ہے نا یہ لفظ بولا کہ اگر ایسے ہو جاتا نا کہ یہاں آنے سے پہلے پہلے یہ ہلاک کر دیتا تو ان کو، تاکہ وہ بنی اسرائیل جو ہے نا دیکھ لیتے اپنی آنکھوں سے کہ ان پر عذاب آیا ہے تیرا۔ اب ان کو تو پتہ نہیں، بنی اسرائیل پیچھے، ان کو کیا پتہ کہ کس وجہ سے ان کو یہ ہلاک ہوئے ہیں، تو ہو سکتا ہے میری قوم ان کی وجہ سے مجھے قتل کر دے جب میں وہاں جاؤں ان کے پاس،